السلام علیکم ناظرین، عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا ذکر ہے کہ بغداد کی گلیوں میں ایک لکڑہارا لکڑیاں بیچ رہا تھا۔ اس نے یہ لکڑیاں اپنے گدھے پر لادی ہوئی تھیں۔ انہیں وہ جنگل سے بڑی محنت سے کاٹ کر اور اکٹھے کر کے لایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ لکڑیاں جلا کر اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ لکڑہارا جب شہر کی اس گلی میں پہنچا جہاں شاہی حجام کا گھر تھا تو شاہی حجام نے اسے روکا اور کہا کہ لکڑی اسے دے دی جائیں۔ لکڑہارا ٹھہر گیا اور حجام نے اس کی ساری لکڑی خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو لکڑہارے نے گدھے سے لکڑیاں اتار دیں۔ حجام گدھے کے پاس کھڑا لکڑہارے کو لکڑی اتارتے دیکھ رہا تھا۔ لکڑہارا اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، لیکن حجام نے کہا تم نے ابھی پوری لکڑیاں نہیں اتاری، ابھی گدھے کی ایک لکڑی باقی ہے۔ لکڑہارا بڑا حیران ہوا۔ اس نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا لیکن اسے گدھے پر کوئی لکڑی نظر نہ آئی۔ اس نے حیرانی سے کہا جناب، میں نے تمام لکڑی اتار دی ہیں، اب گدھے پر کوئی لکڑی باقی نہیں۔ حجام نے پکڑ کر کہا ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو بیوقوف، تمہیں واقعی گدھے پر کوئی لکڑی نظر نہیں آ رہی؟ اچھا آپ اس گچاوے کی بات کر رہے ہیں؟ جناب بے شک یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ میرے گدھے کے لیے ہے، اس میں تو میں لکڑیاں وغیرہ لاتا ہوں، یہ ان لکڑیوں کا حصہ نہیں جن کا میں نے آپ سے سودا کیا ہے۔ لیکن حجام کو اپنے مرتبے کا بڑا غرور تھا کہ وہ خلیفہ کا حجام ہے۔ اس نے پھر بڑے رعب اور تکبر سے کہا نہیں، تم نے تمام لکڑیوں کا سودا کیا تھا، کیا یہ کجاوا لکڑی کا بنا ہوا نہیں؟ اس لیے میں تمام لکڑیاں لوں گا چاہے اس میں کجاوا بھی آئے۔ لکڑہارے نے بہت کہا کہ یہ کجاوا لکڑیوں میں نہیں آتا، لیکن حجام نے اس کی ایک نہ سنی۔ بات عدالت تک جا پہنچی اور معاملہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا۔ خلیفہ نے اس انوکھے مقدمے کا فیصلہ حجام کے حق میں کر دیا، کیونکہ قانون کے مطابق حجام کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گدھے پر لدی ہوئی ہر لکڑی لے گا، تو چونکہ کجاوا بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن حقیقت میں سب جانتے تھے کہ یہ حجام کی چالاکی ہے۔ خلیفہ کے فیصلے کے بعد لکڑہارے نے اپنا کجاوا بھی حجام کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک دن یہی لکڑہارا حجام کی دکان پر آ گیا اور اس نے اپنی اور اپنے ساتھی کی حجامت بنانے کو کہا۔ حجام نے اپنی فیس بتائی تو لکڑہارا اس فیس پر حجامت بنوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حجام نے لکڑہارے کی حجامت بنائی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ اپنے ساتھی کو لے آؤ۔ لکڑہارا گیا اور اپنے گدھے کو دکان کے اندر لے آیا۔ گدھے کو دیکھ کر حجام کو بہت غصہ آیا۔ وہ چلایا نامعقول، کیا میں گدھے کی حجامت کرتا ہوں؟ اس کی حجامت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن لکڑہارے نے کہا تم نے میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنانے کا معاوضہ طے کیا ہے، یہ گدھا میرا ساتھی ہے اس لیے تمہیں اس کی حجامت بنانی پڑے گی، ورنہ میں اپنا مقدمہ خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ حجام گدھے کی حجامت کر کے اپنی ذلت قبول کرنے کو تیار نہ ہوا اور مقدمہ خلیفہ کی عدالت میں چلا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس عجیب مقدمے کو سنا اور حجام سے کہا کیا تم نے لکڑہارے اور اس کے ساتھی کی حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں حضور، کیا تم نے جو معاوضہ دونوں کی حجامت کا مانگا تھا وہ لکڑہارے نے تمہیں دے دیا ہے؟ ہاں حضور، میں نے معاوضہ بھی لے لیا ہے، تو پھر تمہیں گدھے کی حجامت بنانا پڑے گی۔ خلیفہ نے اعلان کیا۔ حجام نے خیال کرتے ہوئے کہا لیکن حضور میں گدھوں کی حجامت نہیں کرتا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا سنو حجام، تم نے پیچھے جو اس لکڑہارے سے لکڑیاں خریدی تھی تو اس وقت تم نے تمام لکڑیوں کا سودا کیا تھا، لیکن لکڑہارے نے تم سے اپنے کجاوے کا سودا نہیں کیا تھا، مگر کجاوا بھی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے قانون کے مطابق تمہاری بات مان لی گئی تھی اور تمہیں کجاوے سمیت تمام لکڑیاں مل گئیں۔ اسی طرح تم نے لکڑہارے سے اس کے ساتھی سمیت حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب لکڑہارے کا ساتھی چاہے وہ گدھا ہو یا انسان، تمہیں اس کی حجامت بنانا پڑے گی۔ حجام نے بہت شور مچایا لیکن اس کی بات نہ مانی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ اس بھرے دربار میں سب کے سامنے گدھے کی حجامت کرے۔ حجام کو واقعی بڑے دربار میں گدھے کی حجامت بنانا پڑی۔ اس طرح اس نے چالاکی اور عیاری سے اپنے مقام کو جو ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اسے اس کی سزا مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ترکیب خود
خلیفہ نے لکڑہارے کو بتائی تھی تاکہ حجام کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔